رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخرہ فشکر اللہ له فغفر له وفی روایت اخرى فادخل الجنہ۔ علم کے اثرات دیکھیے، ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے صرف کانٹے دیکھے، رک گیا، کانٹے اٹھائے، راستہ صاف کر دیا۔ کانٹے اٹھانے میں کتنی انسان کی طاقت خرچ ہوتی ہے، رکنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی قدر کی، اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ خیر خواہی کب آئے گی؟ یہ خیر خواہی اس وقت آئے گی جب مجھے پہلے یہ سمجھ آئے کہ نفع مند علم یہ نہیں ہے جس سے پیسہ زیادہ آتا ہے۔ نفع مند علم وہ ہوتا ہے جس سے معاشرے کے انسان خیر خواہ بنتا ہے۔ نفع مند علم وہ نہیں جس سے دنیا کے سلوٹ زیادہ ملتے ہیں۔ نفع مند علم وہ ہوتا ہے جس کو پروٹوکولز دینے کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے آسمان سے زمین پر حاضر ہوتے ہیں۔ نفع مند علم نہیں جس کی 2 سے 4 ہزار لوگوں کی معرفت ہوتی ہے۔ نفع مند علم وہ ہوتا ہے کہ بلال جیسا کالا غلام جو ہے زمین پہ چلتا ہے لیکن مقام اللہ نے کتنا دیا ہے، اس کے جنت میں اس کے پاؤں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ یہ خیر خواہی ہے۔ نفع مند علم یہ نہیں ہے کہ باپ کو گالیاں دے کے گھر باہر آ کے لوگوں کو کہے میرا اخلاق بڑا ہے، میں تو فلاں فیکٹری میں مینیجر ہوں، آنر ہوں اور انڈسٹریلسٹ ہوں۔ نفع مند علم اس کو کہتے ہیں گھر بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے حارث بن نعمان، اور اس کی تلاوت جو ہے اس کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے، اور فرشتہ بتا رہا ہے اس کے بارے میں كَذَلِكُمُ الْبَرُّ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ۔ یہ ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے۔ اس لیے جو قرآن پڑھتا ہے دنیا والے تو سنتے سنتے ہیں آواز یہاں سے جنت تک پہنچتی ہے۔ اللہ ذو الجلال تعلیم کے ہدف کو سمجھنے کے بعد اس تعلیم کا صحیح رخ کرنے کے لیے ہمیں نفع مند علم کی تڑپ اور خواہش اور تمنا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔